الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وأمر بإقامتها في كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين مكانة الصلاة في الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو چینل ترجمان الکتاب پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج نماز چھوڑنے پر وعید کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کیونکہ آج جس حدیث کی مفہوم پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کو اس کے دین کے بارے میں ایک فیصلہ کن سوال کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جماعت کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کریں گے۔ اب ہم کتاب فضائل اعمال باب فضائل نماز سے حدیث اور اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ فائدہ: جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا حمیت اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لے، اور جن اسلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کرے کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس پر ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا، 5 دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ عمر بھر بینائی کو صبر کر لینا ان حضرات کے ہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑے، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اخیر زمانے میں جب برچہ مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی، حتیٰ کہ اسی غفلت میں وصال بھی ہو گیا۔ مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی۔ وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ہاں ضرور، جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے ہاں بیمار کی خیرخواہی، راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دی جائے، بعد میں فدیہ دے دیا جائے گا۔ ان حضرات کے ہاں خیرخواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکے، دریا نہ کیا جائے۔ ببی تفاوت رہ از کجا است تب کجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا کہ کاروبار میں مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 غلام ہیں، جو پسند ہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ نمازی ہے مگر اس کو مارنا نہیں، ہمیں نمازیوں کے مارنے کی ممانعت ہے۔
اس قسم کا واقعہ ایک اور صحابی ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تھا۔ اس کے بالمقابل ہمارا ملازم نمازی بن جائے تو ہم اس کو طعن کرتے ہیں اور حماقت سے اس کی نماز میں اپنا حرج سمجھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پر ایک مرتبہ غلبہ حال ہوا تو 7 روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ سوتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع کی گئی، دریافت کیا کہ نماز کے اوقات تو محفوظ رہتے ہیں، یعنی نماز کے اوقات کا تو اہتمام رہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات بے شک محفوظ ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل للشیطان علیہ سبیلا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے شیطان کو اس پر مسلط نہ ہونے دیا۔ اللہم احی قلوبنا بالصلاة ولا تجعلنا من المفرطین فیہا واختم لنا بالایمان والصلاة۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نماز کے ذریعے زندہ فرما، ہمیں نماز چھوڑنے اور اس میں کوتاہی کرنے سے بچا، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور نماز پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، اگر نماز دین کا سر ہے تو کیا ہماری زندگی میں دین واقعی زندہ ہے؟ اپنی رائے ضرور تبصرے میں لکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے باعث نصیحت بنی ہو تو لائک کیجیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجیے، اور ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔